بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت خالد کے پاس یہ خط پہنچا اور انہوں نے پڑھا تو فوراً ہی کہا، ولید نے سچ لکھا ہے، بت خدا نہیں ہو سکتے، ہم غلطی پر ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے دوست حضرت عمر ابن العاص فاتح مصر کے پاس گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی کا خط ان کے سامنے رکھ کر کہا، اسے پڑھ کر بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر ابن العاص نے خط پڑھ کر کہا کہ سچ پوچھتے ہو تو ولید نے درست لکھا ہے، میں خود بھی مسلمان ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت خالد، پھر دیر کیا ہے، مدینہ چلو۔ حضرت عمر، ضرور، آج میں حضرت عثمان بن طلحہ سے بھی ذکر کروں گا، ان کا بھی مسلمان ہونے کا ارادہ تھا۔ حضرت خالد، ضرور کر لو، لیکن چلنا ہے تو جلد چلو، میرا دل مسلمان ہونے کے لیے بہت بے قرار ہے، سوچتا ہوں میں آج تک اندھیرے ہی میں پڑا رہا۔ حضرت عمر، اور میں بھی، شیطان نے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈالے رکھا، ورنہ ہمیں تو سب سے پہلے مسلمان ہو جانا چاہیے تھا۔ حضرت خالد چلے آئے۔ حضرت عمر ابن العاص نے حضرت عثمان بن طلحہ سے ذکر کیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ غرض یہ تینوں بہادر شہسوار اور معزز اعرابی مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے اور دربار رسالت میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد سے دریافت فرمایا، کہو کس ارادہ سے آئے ہو؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مسلمان ہونے کے لیے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اب مکہ نے اپنے جگر گوشے ہماری طرف اس لیے بھیجے ہیں تاکہ وہ مسلمان ہو کر اسلام کی خدمت کریں۔ چنانچہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت ان تینوں کو مسلمان کر لیا۔ چونکہ جنگ احد کی وجہ سے حضرت خالد کی شہرت ہو گئی تھی، اس لیے جب مسلمانوں نے سنا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو انہیں دیکھنے اور ان سے ملنے کے لیے مسلمانوں کا جمع غفیر امڑ آیا۔ عام طور پر مسلمانوں کو حضرت خالد بن ولید کے مسلمان ہونے سے خوشی ہوئی۔ اتنا بیان کر کے حضرت عامر خاموش ہو گئے۔ کچھ وقفہ کے بعد حضرت عامر نے پھر کہنا شروع کیا، حضرت خالد بن ولید کی شجاعت کے امتحان کا وقت جلد ہی آ گیا۔ ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ اور کچھ یہود بصرہ میں اس لیے گئے ہیں تاکہ وہاں کے عیسائی فرما رواں کو مسلمانوں پر چڑھا لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ بصرہ کا بادشاہ ہرقل اعظم کا باج گزار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی حضرت حارث بن عمیر کو بصرہ کے فرما رواں کے پاس دعوت اسلام کا پروانہ دے کر بھیجا۔ جب حضرت حارث موطا پہنچے تو وہاں کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی نے انہیں گرفتار کر کے شہید کر ڈالا۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ ایلچیوں کو کوئی قوم یا کوئی بادشاہ بھی قتل نہیں کیا کرتا، لیکن عیسائیوں نے ایک اسلامی سفیر کو قتل کر کے اپنی وحشیانہ بربریت اور سفلا پن کا ثبوت دیا۔ ہرقل اعظم کو، جو عیسائیوں کا شہنشاہ ہے، یہ چاہیے تھا کہ شرجیل کو معزول کر دیتا اور آن حضور سے معذرت کرتا، مگر وہ اپنی سلطنت کی وسعت و فراخی پر مغرور تھا۔ اس نے مسلمانوں کو حقیر سمجھا، نہ اپنے گورنر سے کوئی باز پرس کی، نہ ہادی اسلام سے معافی چاہی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے کی اطلاع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا، مسلمانوں کو بھی بڑا رنج ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسائیوں نے ایک مسلمان کا ناحق خون بہا کر ہمیں اعلان جنگ دیا ہے، ہم نے اعلان جنگ قبول کر لیا۔ مسلمان کے خون کا ایک قطرہ ہرقل اعظم کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اعلان جہاد کر دیا۔ سرفروش مسلمانوں کی آمد شروع ہو گئی، 3000 مجاہدین جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے علم تیار کر کے
حضرت زید بن حارثہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، عطا کیا اور اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا، اور کہا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب سردار ہوں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سردار ہوں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو فوجی لوگوں کو اختیار ہے کہ جسے پسند کریں سردار بنا لیں۔ اس لشکر میں بڑے بڑے معزز مسلمان تھے۔ ایک حضرت جعفر بن ابی طالب تھے جو ہاشمی تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے۔ دوسرے عبداللہ بن رواحہ تھے جو رؤسائے انصار سے تھے۔ تیسرے خالد بن ولید تھے جو مکہ کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور بھی ان کے ہم پایا لوگ کئی تھے۔ ایسے معزز اور بزرگ لوگوں کے ہوتے ہوئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام کو سپہ سالار مقرر کیا تو بعض لوگوں نے، جن کے دلوں میں تمول و عزت ہی کی قدر و منزلت تھی، انہوں نے چرچے شروع کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ تم اب تک بھی جھوٹے نسب پر فخر کرتے ہو۔ اسلام اس فخر کو مٹانے اور مسلمانوں میں مساوات قائم کرنے آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر چہ مگویاں کرنے والوں نے معذرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھو یہ مہم حارث بن عمیر کے خون کا قصاص لینے کے لیے ہے۔ اول دشمن سے قصاص طلب کرنا، اگر وہ قصاص ادا کر دے تو ہرگز نہ لڑنا، بلکہ دعوت اسلام دینا، نہایت نرمی سے گفتگو کرنا، اور اس مقام پر بھی جانا جہاں حضرت حارث نے ادائے حق کے فرض میں اپنی جان دے دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر مجاہدین کو رخصت کیا۔ مجاہدین ہرقل اعظم کی زبردست سلطنت سے ٹکرانے کے لیے موتا کی طرف روانہ ہوئے۔ ارجیل والی موتا کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان اپنے سفیر کا انتقام لینے کے لیے یورش نہ کر دیں، اس لیے اس نے مسلمانوں کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر رکھے تھے۔ ان جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ مسلمانوں کا لشکر انتقام لینے کے لیے چلا آ رہا ہے۔ وہ کچھ گھبرا گیا، اس نے فوراً فوجوں کو فراہم کرنا شروع کر دیا۔ 1,00,000 سپاہ اس کے پاس جمع ہو گئی۔ اس نے ہرقل اعظم کو بھی مدد کے لیے لکھا، اگرچہ اس کے پاس عظیم الشان لشکر جمع ہو گیا تھا، لیکن مسلمانوں کے رعب کی وجہ سے اسے یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ عرب میں داخل ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا۔ وہ موتا ہی میں رہ کر مسلمانوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا ارادہ قلعہ بند ہو کر لڑنے کا تھا، لیکن جب اس کے جاسوسوں نے اسے یہ اطلاع دی کہ مسلمانوں کی کل جمعیت ہی 3,000 ہے، تو اس کا دل قوی ہو گیا اور اس نے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کا قصد کر لیا۔ اپنے بھائی شدوس کو 5,000 سوار دے کر ہر اول دستہ کے طور پر آگے روانہ کیا۔ جب مسلمان معان کے مقام پر پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ شرجیل کے پاس 1,00,000 کا ٹٹی دل عیسائی لشکر ہے۔ اس خبر کو سن کر بعض مسلمان متردد ہوئے۔ تردد کی بات بھی تھی، کہاں 1,00,000 اور کہاں 3,000۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی جائے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمانوں یہ کیا تردد ہے، ہم فتح و کامرانی حاصل کرنے کے ارادہ سے نہیں آئے، بلکہ شہادت کی دولت حاصل کرنے آئے ہیں۔ اگر خوش دلی سے یہ سعادت حاصل ہو جائے تو زہ نصیب، اور اگر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے تو یہ اس کا انعام ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مختصر تقریر نے لوگوں کو گرما دیا۔ ان کے دلوں میں جوش جہاد اور شوق شہادت کا ایسا جذبہ پیدا ہو گیا کہ وہ 1,00,000 دشمنوں سے ٹکرانے کو تیار ہو گئے۔ اسلامی لشکر جب معان سے بڑھ کر مشارف کے قریب پہنچا تو عیسائیوں کے ہر اول دستے سے سامنا ہو گیا۔
اس عیسائی لشکر کا سردار شرجیل کا بھائی شدوس تھا۔ شدوس نے مسلمانوں کی فوج اپنے سے کم دیکھ کر جھٹ حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا اور خود بھی اس جوش و جذبہ سے حملہ آور ہوئے کہ عیسائیوں کی صفیں کی صفیں کاٹ ڈالیں۔ اثنائے جنگ میں شدوس مارا گیا۔ عیسائی گھبرا کر بھاگ نکلے اور موتا میں ہٹ آئے۔ جب شرجیل نے اپنے بھائی کے مارے جانے کا حال سنا تو اسے بڑا دکھ ہوا۔ اس نے مسلمانوں سے انتقام لینے کا حلف اٹھایا۔ اگلے روز مسلمان موتا میں پہنچ گئے۔ موتا شہر کا بھی نام تھا اور شہر کے قریب جو وادی تھی اس کا نام بھی تھا۔ یہ ملک شام کی حدود پر واقع تھا، بیت المقدس سے 2 منزل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں ہرقل اعظم کا گورنر رہتا تھا جو سرحد کی حفاظت پر مامور تھا۔ چونکہ شرجیل کو اپنے بھائی کے مارے جانے کا غم تھا، اس لیے اس نے مسلمانوں کے وہاں آتے ہی اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ مسلمانوں نے بھی صفیں مرتب کر لیں۔ یہ کیسر روم کے باقاعدہ لشکر سے مسلمانوں کی پہلی لڑائی تھی۔ اگر کیسر روم عیسائی بادشاہ عادل و منصف ہوتا اور وہ شرجیل کو مسلمانوں کے حوالے کر دیتا تو مسلمانوں سے عیسائیوں کی جنگ ہی نہ ہوتی، نہ ہرقل اعظم کی سلطنت جاتی، نہ عیسائیوں اور مسلمانوں میں عداوت ہوتی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے شرجیل کے پاس پیغام بھیجا، ہم اپنے قاصد حضرت حارث بن عمیر کا قصاص لینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر تم قصاص ادا کر دو تو ہم تم سے کوئی تعارض نہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ جب یہ پیغام شرجیل کے پاس پہنچا تو چونکہ اس کا لشکر 1 لاکھ تھا اور مسلمان کل 3000 ہی تھے، اس لیے اسے سخت ناگوار گزرا۔ اس نے اپنی فوج کی کثرت پر پھول کر نہایت ہی ناشائستہ جواب دیا اور کہا کہ تم بھوکے ننگے عربوں کی بھی یہ مجال ہوئی کہ ہمارے منہ لگو۔ ہم تمہیں ہمیشہ حقیر و ذلیل سمجھتے رہے، تم ہماری اطاعت کرتے تھے، ہمارے ملک میں ملازمت اور تجارت کے لیے آتے تھے، ہم تمہاری پرورش کرتے تھے، آج تم ہمارے مقابلے پر آئے ہو، نہیں جانتے کہ ہماری قوت و حشمت کس قدر ہے۔ ہمارے پاس آتی فوجیں ہیں کہ ہم سارے عرب کو جب چاہیں پامال کر ڈالیں۔ یہ نامناسب جواب سن کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عیسائیوں کو اپنی حشمت اور اپنی فوجوں پر گھمنڈ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ذلت دے۔ پھر انہوں نے اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فرزندان اسلام، ہم نے تمام حجت کر لی، دشمن لڑائی پر آمادہ ہے، ہم حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حمایت کرے گا، ہم جنت کے متلاشی ہیں اور جنت شمشیروں کے سایہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ مجاہدوں سے پیار رکھتا ہے، ایسا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اسلام کی حمایت میں دیوار آہنی کی طرح جم کر بغیر کسی لغزش کے لڑتے ہیں۔ اس آیت کو سن کر مسلمانوں کے ایمان تازہ ہو گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے باوجود تعداد میں دشمنوں سے بہت ہی کم ہونے کے آمادہ بجنگ ہو گئے۔ اگرچہ وہ دیکھ رہے تھے کہ عیسائیوں کا ٹڈی دل لشکر چاروں طرف حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے، لیکن ان پر ان کی کثرت کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں عیسائی لشکر کو حرکت ہوئی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کہہ کر چپ ہو گئے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بیان فرمانا شروع کیا۔ عیسائی لشکر بڑھا چلا آ رہا تھا، اس کے چلنے سے زمین دہل رہی تھی، مسلمان نہایت استقلال سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آخر عیسائی فوجیں مسلمانوں سے ٹکرا گئیں۔ عیسائیوں نے نہایت زبردست حملہ کیا۔ شرجیل چاہتا تو یہ تھا کہ اس کا بے پناہ لشکر مسلمانوں کو روندتا اور کچلتا ہوا بڑھا چلا جائے۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ مسلمان اس کے لشکر کے سیلاب کو روک نہ سکیں گے، خس و خاشاک کی طرح آگے آگے بہے چلے جائیں گے۔ لیکن جب مسلمانوں نے عیسائیوں کے پرزور حملہ کو روک لیا اور تلواریں سونت کر نہایت
بے خوفی سے جنگ شروع کر دی تو شرجیل کو تعجب ہوا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، موتا کے مقام پر عیسائیوں اور مسلمانوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ فریقین نے تلواریں کھینچ لی تھیں، جنگجو نہایت دلیری سے لڑنے لگے۔ لڑائی کا زور بڑھ گیا، دور تک جنگ کی آگ مشتعل ہو گئی۔ کچھ تو خون شروع ہو گیا، سر اور دھڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم تھا۔ وہ علم کو حرکت دے کر حملہ کرتے تھے اور ہر حملہ میں 1 یا 2 عیسائیوں کو مار ڈالتے تھے۔ وہ نہایت بہادر اور تجربہ کار سپہ سالار تھے، لشکر کو نہایت عمدگی سے لڑا رہے تھے اور خود بھی بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے۔ وہ جوش میں آ کر حملہ کر رہے تھے، ایک ہی مرتبہ دشمنوں کو قتل کرتے ان کی صفوں میں گھستے چلے گئے۔ عیسائیوں نے چاروں طرف سے انہیں نرغہ میں لے کر برچھیوں، نیزوں اور تلواروں سے ان پر حملے شروع کر دیے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے عیسائیوں کو مار ڈالا۔ کسی نے ان کے سینہ پر نیزہ مارا اور وہ شہید ہو کر گرے۔ اسلامی علم ان کے ہاتھ سے گرنے ہی والا تھا کہ اتفاق سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب پہنچ کر جلدی سے علم ہاتھ میں لے لیا اور اس جوش سے حملہ کیا کہ اپنے سامنے والی صف کو الٹ دیا۔ بہت سے دشمنوں کو مار ڈالا، مگر عیسائی اس قدر زیادہ تھے کہ جتنے مرتے تھے اس سے دگنے پھر موجود ہوتے تھے۔ عیسائیوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی نرغہ کیا، ان پر تلواروں اور نیزوں کی بارش کر دی، لیکن انہوں نے پرزور حملے کر کے بہت سے عیسائیوں کو کاٹ ڈالا۔ آخر عیسائیوں نے ان کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ وہ پیادہ ہو کر لڑنے لگے، ان کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے میں تلوار۔ ڈھال نہ تھی، اس لیے کافروں کا ہر وار زخم لگا جاتا تھا۔ اتفاق سے ان کے داہنے شانہ پر تلوار پڑی اور ہاتھ شانہ سے کٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بائیں ہاتھ سے علم سنبھال لیا، لیکن کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ آپ نے علم کو سینہ سے لگا کر گردن سے روک لیا۔ ایک عیسائی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر تلوار ماری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر گرے۔ آپ کے جسم پر 90 زخم آئے تھے، یہ سب زخم آگے کی طرف تھے۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا۔ انہوں نے حضرت جعفر کی لاش دیکھ کر فرمایا، مجھے اس وقت ایک حدیث مبارک یاد آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعلیٰ درجہ کا جہاد وہ ہے کہ غازی کے گھوڑے کی کونچیں کاٹی جائیں اور اس کی لاش میدان میں خون میں تربتر پڑی ہو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلیٰ جہاد کیا۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جوش سے حملے کر کے عیسائیوں کو پیچھے ہٹا دیا، لیکن ان کی نئی فوج پھر آگے بڑھ آئی۔ پھر خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ عیسائیوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو چاروں طرف سے گھیر کر انہیں بھی شہید کر ڈالا۔ ان کے شہید ہوتے ہی رایتہ اسلام زمین پر گر پڑا۔ مسلمانوں میں کچھ پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کو مار مار کر ہٹایا اور علم اٹھا لیا اور بلند آواز سے کہا، مسلمانوں اب کسی کو امیر عسکر منتخب کرو۔ بہت سے مسلمانوں نے کہا کہ ہم آپ کو امیر تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت ثابت انصاری تھے، انہوں نے فرمایا، میں امارت کا اہل نہیں ہوں، بہتر یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا لو۔ سب نے بلند آواز سے کہا کہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ثابت سے فرمایا، آپ مجھ سے معزز و افضل ہیں، جنگ بدر میں موجود تھے، آپ کے ہوتے مجھے امارت زیب نہیں دیتی، میں آپ کے زیر علم عام سپاہی کی طرح خدمت اسلام کروں گا۔ حضرت ثابت، تم شہسوار اور تجربہ کار ہو، سپہ سالاری کے فرائض انجام دے چکے ہو، امارت کے تم ہی مستحق ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر کہہ کر علم اٹھا کر مسلمانوں کی طرف دیکھا۔ چونکہ اس وقت تک 3 امیر شہید ہو چکے تھے، اس لیے مسلمانوں پر مایوسی چھا گئی تھی۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، مسلمانوں، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، حوریں تمہارے استقبال کے لیے در جنت پر آ کھڑی ہوئی ہیں، جہاد کرو اور جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی انہوں نے علم کو حرکت دی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تمام مسلمانوں نے اس نعرہ کی تکرار کی اور سب نے نہایت جوش اور قوت سے پرزور حملہ کر دیا۔ خون ریز جنگ شروع ہو گئی، سر اور دھڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے مالک و مختار، اے خدائے واحد، آج پہلی مرتبہ میں نے اسلام کی حمایت میں تلوار اٹھائی ہے، میری شرم تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اس شدت سے حملہ کیا کہ کئی رومی عیسائیوں کو مار ڈالا، کئی صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ اب تک تو عیسائی غالب اور مسلمان مغلوب نظر آئے تھے، اب مسلمان غالب نظر آنے لگے تھے، میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی میمنہ پر حملہ کرتے تھے اور کبھی میسرہ پر، کبھی قلب میں گھس جاتے تھے اور کبھی ساقہ پر جا ٹوٹتے تھے۔ انہوں نے حملے کر کر کے تمام عیسائی لشکر کو ہلا ڈالا، عیسائیوں کے سر کٹ کٹ کر اولوں کی طرح گرنے لگے، کشتوں کے پشتے لگ گئے، خون کے پرنالے بہہ گئے۔ اس روز لڑتے لڑتے ان کے ہاتھ میں کئی تلواریں ٹوٹ گئیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جنگ موتا کے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ جب کوئی تلوار ٹوٹ جاتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کون ہے جو حصول ثواب کے لیے تلوار دے؟ کوئی نہ کوئی مسلمان آپ کو تلوار دے دیتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرفروشی سے لڑتے دیکھ کر تمام مسلمان بھی نہایت ہی بے جگری سے لڑنے لگے۔ انہوں نے عیسائیوں کو منہزم کر دیا، لاشوں پر لاشیں گرا دیں۔ عیسائی شام کے وقت بدحواس ہو کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے خوش ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور عیسائیوں کا تعاقب کر کے انہیں دور دور تک قتل کیا۔ اس طرح مسلمانوں کو شاندار اور حیرت انگیز فتح حاصل ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اظہار شکر کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس معرکہ میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے، ان کے جنازہ کی نماز پڑھ کر دفن کر دیا گیا۔ عیسائی بے شمار مارے گئے، مسلمانوں کو مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ کیونکہ یہ مہم قصاص لینے کے لیے بھیجی گئی تھی، اس لیے موتا میں عیسائیوں کو شکست دے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ آئے۔ اس روز موتا کے مقام پر حشر خیز جنگ ہو رہی تھی۔ اسی روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشف نبوت سے میدان جنگ کا منظر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے زمرہ میں مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، تمہارے بھائی مسلمان موتا کے مقام پر بے شمار عیسائیوں سے ٹکرا گئے، خون ریز جنگ شروع ہو گئی، حضرت زید شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ اب حضرت جعفر نے علم لیا ہے، بڑی دلیری سے لڑ رہے ہیں، دشمنوں نے ان کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، وہ بھی شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، انہیں 2 پر عطا کیے ہیں۔ اسی روز سے حضرت جعفر طیار کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اب علم حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سنبھالا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے خوب داد مردانگی دی، وہ بھی شہید ہو گئے، حلۂ ہائے بہشتی پہن کر تخت زرین پر بٹھائے گئے ہیں، حوریں پیش خدمت مقرر ہوئی ہیں۔ اب علم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا ہے، وہ سیف من سیوف اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت خالد علی سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہو گئے ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب میں عشاء کی نماز پڑھ لوں تب سناؤں گا، چنانچہ وہ نماز پڑھنے چلے گئے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔